الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک کلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ آئے ولی محلہ بھالا ٹاؤن جلالانہ نے دوستان نے اس محفل کا اہتمام کیتا ہے نا تو سونا اس محلے پڑھے دا بندے بھی سونے یہ بھائی مسائدہ بھائی مسائدہ محلہ حضرت مولا عمر بن خطاب رضا انتظامیہ نے تمام افراد ہونے ڈیر سارے نے ظفر اقبال فخر زمان البال انہا سارے مل گئے جتنے علماء کرام کے شریف لائے نے انہا سارے مل گئے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے عزیز مان جنہ بیلیوں میں یہ محفل کرائی اللہ انہا لوجہ عطا فرمائے حسیف اللہ کی آلی کا رہا بسم اللہ مائیاں میں بیٹھیاں نے اے بہت اچھا کی چاہتے کیونکہ انہوں تبلیغ بھی زیادہ ضرورت ہے رسول اللہ سرکار دے دین کا کام انہوں تک بھی عقیدہ انہوں تک بھی پہنچے اور دین انہوں تک بھی پہنچے بیلیوں میں چاہتے گزارشات پڑھے گے کرنیاں نہیں انہوں نے دھیان نال سن لیا جائے سمجھ تو آنا آ جانا یہ میں نے پتا ہے گل سمجھ تو آگئے ہیں بس سمجھ لیا ہے کچھ انتا عمل دی بھی کوشش کریں ہر بندہ کسی نہ کسی بزرگ دا روحانی شاگرد ہوتا ہے یہ مرید ہوتا ہے روحانی شاگرد بھی ہوتا ہے بندہ روحانی شاگرد ہوتا ہے اترے کے دے پہلی گلے یاد رکھو شاگرد کسے
اس بندے تو ہی ہونا چاہیے جڑا آپ پڑھیا شاگردوں نے کو ہی پڑھنی ہے جلے انہوں آدھا مرشد بنانا فرض نہیں تو جس نہ بنایا انہیں تو اللہ پوچھنا ہے تو مرید کیوں نہ ہے نیس پوچھنا لیکن سنت ہے ویسے مستحب ہے لیکن صحابہ کرام دے عمل ویکھیے تو پھر سنت باقی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ جب آپ مرشد نہ ہوئے وہ دا مرشد شیطان کیونکہ وہ اس نے گمراہ کرا جس دا کوئی شیخ ہوئے جس دا کوئی روحانی استاد ہوئے نا وہ بندہ پھر شیطان وہ دا کم از کم ایمان خراب نہیں کرنا وہ ایمان تیریا رہا تو بھائیو اس وقت اگر کوئی بندہ صرف مومن ہی رہا تو ایک لاکھ کھلو کے چلا نہ بھی کرے صرف بندہ مومن رہ کے دنیا تو دور جائے تھے بھی وہ دے واسطے بڑی بڑی گل پیر نصیر فرماندے تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں جس بندے نال بندے دا روحانی رشتہ ہوئے مرشد روحانی باپ تے ایدہ مرتبہ دوجے باپ تو بھی بلند کیونکہ جیڑا توڑے جسم دا باپ ہے ان دا تعلق توڑے جسم نالے مرشد توڑے روح دا باپ جی میں روح دا مرتبہ جسم تو بلندے ایس باپ دا اس باپ تو رتبہ بلند حضور سرکار دیا عورتاں میں بیعت ہوندیاں یا مرد بھی ہوندے ہیں ہن جڑی بیعت آج کل ہوندی ہے توبہ کہ اسی اگو جی میں سادہ شیخ سان چلائے گا اسی اس راہ سے چلن دی کوشش کر اس سے کوشش بہت آ جائے تو بندہ کامیاب جس بندے نے کسی مرشد کی بیعت کی ہے جسے تھان سے اترو دے واسطے ایک کام بڑا لازمی ہے کہ اپنے شیخ کو پویا مثلا جڑے میرے مرید نہیں وہ ہن میرے کوڑے سوڑے بیٹھے میں جڑی کلام کرنی ہے انہاں دی روحانی غذا ہے انہاں تک پہنچ رہی ٹھیک ہے انہاں نفع دوجے نہ زیادہ ہونا سو اس طرح جتھے بھی تہاڈا تعلق اگر کسی صحیح العقیدہ اللہ دے درویش نال ہے کہ او دے کول پویا انہوں نے محفل میں صحبت اس واسطے بزرگاں فرمایا کہ جس بندے دی تربیت اجے مکمل نہ ہوئی ہوئے اس شیخ کو اجے کچھ نہ سیکھیا ہوئے اور دا شیخ فوت ہو جائے وہ کسی اور پیر دا طالب تاکہ وہ تشنگی باقی نہ روے پچھو تا فیض اس پیر دا ہونا ہے پر اگو کسی ٹوٹی تو برنا تے پہ اللہ مری ہے پچھو مرکز تے سارا ہی کوئی ہویا مدینہ شریف کربلا شریف نجف اشرف شریف بغداد شریف اجمیر شریف پاک پتن شریف یہ سارا مرکز بچو تو چلتا ہے مدینے تو اگر شاخ جتھے تو اڈے کو شاخ ہے وہ تو پہ اللہ بار تو اے عزیزوں جنہیں شیخ قربان دا فائدہ ہے او کی اے سبب اور وہ سمجھانا آستے مثال دینا ایک بتی بلدی چراغ بل رہا لیوہ بل رہا ہے شمع بل رہی دوجی کوئی نہیں بلدی ان تو سے ایکسپیریمنٹ کرنا
اے موم بتی جل رہی اے موم بتی نہیں جل رہی اس جلنا جمیں ان دے نیڑے کر یہ جڑی نہیں نہ بلدی پئی اے ان دے نیڑے ہو جائے جدو بڑا ناڑی دے نیڑے چند ثانیے چند سیکنڈ رہے گی انہوں ہی آگ لگ جائے گی تے روشنی دین لگے یہ ان کی موم بتی دے چ نمی شے پئی کوئی نہیں دے وچ یہ کوالٹی اگے ہائی صرف فرق اتنا پہ اگے پیچھے ہائی ہن بلدی دے نال لگی ہے جڑی جل رہی ہے یہ دے نال لگی ہے بس جل گئی سو اسی طرح جدوں کسی شیخ کامل کول بویے تو دے کول عشق ہوندا ہے اللہ دے ولیاں دا عشق ہوندا ہے حضور دا عشق ہوندا ہے تو جدوں بندہ انہاں دے نال آندا ہے عشق لگ جاندا ہے تے جس بندے نو عشق لگ جائے ان نہ دنیا دا خوف رہندا ہے نہ آخرت دا غم رہندا ہے اے وہ آیت جڑی اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ انہاں خوف ہوندا ہے تے نہ غمگین ہون گے کون جنہاں نو عشق لگا تسی آکھو گے بھئی اس آیت وچ عشق دی گل کوئی نہیں تساں کیوں وچ پائیے بھئی اس آیت وچ عشق دا نام نہیں آیا تسی یہ وچ کیوں پا لے تو اس دا جواب کہ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میرے ہاں پیاریاں نے خوف نہیں ہوندا آؤ اندہ جائزہ لگیے خوف کدو نہیں ہوندا تے کدو بندے خوف ہوندا ہے تے کدو نہیں ہوندا سیانے بندے بیٹھے ہو رمض اچھے گل کرنے لئے سمجھ لیں گل رمض اچھے کرنے رمض دی گل ہوں رمض ہی سمجھ لیں جس شخصیت نے رات دے اندھیرے وچ کچا گڑا چایا ان جان دریاؤں پار لگنا رمض اچھ گل کرنی انہوں اگر نہ نہیں لئی دا وچ گلا کچا گڑا اس چایا دریا تو اس پار جانا اس جدو چین لگی ہے ویخ نہیں لیا بگڑا کچا جدو دریا تے گئی اسے بھی ویخ لیا برات نہیں ہے دریا بھی چڑے آیا ڈرنا نہ چاہیے بگڑا بھی کچا ہے بھی پک کے یہ ناگ لگی نہیں ہے پکا نہیں ہے سگا کوئی نہیں جانا دریا بھی کانگیا ہوئے چڑیا ہوئے ان ڈرنا نہ چاہیے ان کڑی شے نہیں ڈرنی اللہ اجے کچا ہے نیرا گھڑا نہیں کچا عشق بھی کچا ہے تو میرے پتر سمجھنا نے بارش سمجھو کچا عشق ایڈا بے خوف کرتا ہے جنہوں لب پکا جائے ان کے اندر خوف رہ کے بھی سکتا ہے کچا ایڈا بے خوف کر چھڑتا ہے جو ہوئے پکا لب پکا جائے بندے اندر خوف رہ کے بھی سکتے عزیز کچا بازارہ چولے پتہ ہے پکا اللہ دیا پیاریاں ہوئے اپو اپنی ہٹیاں ہوندیاں اپو اپنی پتر دکانہ ہوندیاں نے اپو اپنی تھاما ہوندیاں نے کچا بازارہ چولے گلیاں چو لبدا ہے راہ جاندیاں لبدا ہے تے پکا صرف ایس میں اللہ دیا محبوباں کو لبدا ہے اللہ دیا درویشاں کو لبدا ہے کوئی درویش کامل ہوئے تے پکا عشق صرف ہو دے سکتے توجہ ہو گئی آپ انج انی سمجھ لیا کرو بھئی یہ کچے وچے دی طاقت ہے پتہ نہیں ہونا پکے وچ کے دی طاقت ہونا عشق بے خوف کرتا ہے ایک حقیقت ہے عشق بھی شان
کہ وہ آ جائے اندر اسلام دی ہسٹری انہاں دا کنیت انہاں دی ابو ذر قبیلہ غفار، اس تو معروف نے ابو ذر غفاری دے نام دے اے بھی عاشق تے ڈرپوک بھی بڑے ہیں، بڑا ڈر دے ہیں۔ انہاں دا قبیلہ جڑا ہے ان دا پیش اسی ڈاکے مارنا، اے انہاں ہی کیوں تھوڑے جے وکھرے بندے وچ قبیلیاں دے وکھرے پیدا ہو پوندے یہ اللہ دی شان ہے۔ وہ چاہے چھپڑ وچ بھی کمل دا پھول پیدا کر دے گا، یہ دی اپنی شان ہے، یہ دی اپنی مرضی ہے۔ وہ جٹاں فقیر پیدا کر دیندا ہے تے فقیراں دے گھر جٹ پیدا کر دیندا ہے، وہ دی اپنی مرضی ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ دی اپنی مرضی ہے۔ وہ کیسے رنگ دکھا دے ولیاں ایبی پیدا کر دیندہ ہے تے ایبیاں ولی پیدا کر دیندہ ہے، یہ اپنی شان انہوں نے قبیلے دا پیشہ ڈاکے مارنا انہوں کو ایک دن خبر پہنچی پینڈے کہ مکے چ نبی آئے تے بندے دی ہونی عادت ہے انہوں نے پوچھے نا بھائی تے پیر ہے کہ وہ آتے پتہ کرو کہ میں دا پیر توجہ ہے حضرات تو پتر ایک گل میری یاد رکھا کسے پیر دا بندیاں کو سن کے نہ عقیدت مند ہونا چاہیے نہ بندیاں کو سن کے عداوت رکھنی چاہیے۔ نوٹ فرما بندیاں دیاں سنیاں گلاں تے نہ عقیدت مند ہونا چاہیے، بندیاں دیاں سنیاں گلاں تے نہ انہاں دا دشمن ہونا چاہیے۔ آپ ویکھو تے دل کرے تے من لو، نہ کرے تے نہ منا۔ جڑے سنیاں سنائیاں تے مندے نے وہ منن والے بھی کچے نے، جڑے سنیاں سنائیاں تے نہیں مندے وہ نہ منن والے بھی کچے۔ ارسطو نے کسے کیا ارسطو کہ میں بڑے معتبر بندے تو سنے ہیں تو بندہ نہیں صحیح ہو سکے جڑا میری کارڈ پچھو میرا گلا کرتا ہے وہ معتبر کیویں ہو گیا۔ جڑے معتبر ہوندے نے وہ کنڈو پیچھے گلے نہیں کردے، وہ جڑی کرنی انہیں کو کھوڑ بیٹھ سو بغیر تحقیق کو نہ عقیدت رکھنی چاہیے تے نہ عداوت رکھنی چاہیے۔ جڑا کام بھی کرنے ہوں تحقیق کر کے کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ذر نے سنیا تو انہیں اپنے انہوں نے ایک دوست سن انیس، انہوں نے دوست دا نام سے انیس، وہ جا رہے سن مکے، انہوں نے کہا یار کیا ہوں اتنا پتا تھا قریبی اٹھے کوئی نبی آئے بھی خبر سے وہ گئے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کی پتہ لگی؟ انہوں نے کبھی سنیا تے ہے لیکن ایک کم بڑا اکھڑا کی انہوں نے کہا جیڑا وہ تو پوچھ پوے نا با محمد کون نے ان مارتے پڑھا مکے بڑی تکلیف دے لیتے میں تے پوچھے تے انہوں نے منہ تے چنگا بلا مارے اس بڑے انہاں سامان بن لیا حضرت ابو ذر تے چل پہ کہ میں اتھ جا کے خود تحقیق کر لی کہ کیا وہ باقی نبی ہیں یا نہیں، کیونکہ عربی لینے لیس الخبر کالمعائنہ، خبر ویکھن دی طرح نہیں۔ چلے گئے جدو تے پہنچے انہیں گل بھی سنی جانے بجیڑا پوچھے بات تھے محمد ہیں انہوں نے وہ تکلیف بڑی گئے کتاباں دے وچ لکھیا ہے کہ وہ آب زمزم دی جڑی خوہ دی کادا ہی نا منڈیر او دے نال انہاں ڈھونڈ لائی۔ میری تقریر پتہ ہے بندے کیوں سن دے میں جتھے لفظ منڈیر آگے میں قد بولنا کیونکہ 80% بندے نے منڈیر دا پتہ ہی کوئی
میں تقریر اتاں کھلو کے نہیں کردا، میں بندیاں دے بیچ بیٹھ کے جتھے انہاں دا ذہن ہوندا ہے میں انہاں نوں اونی کوئی گل سنایا نا، میں عالم اتاں کھلو کے تے بارے لفظ نہیں بولدا، میں انہاں دے وچ جا کے انہاں دی زبان تے انہاں دے لہجے وچ گل سنانا، تاں او آندے بسن سمجھ جی آئی ہے تساں کی آکھیا۔ میں آندا جی وہ منڈیر نال بیٹھے ہے تساں سوچی پیارا نا پتہ نہیں وہ منڈیر کی ہوندی ہے، کچھ یقیناً پتہ ہونا ہے، کچھ نہ پتہ۔ منڈیر ستے نے جی قد نو جڑی اتاں تھوڑی تھوڑی ہوئی او دے نال ڈھول لا لی تے بہ گئے ڈردے پچھن نا کہ محمد کون نے تے بیٹھے اس تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا نبی ہے، تو نہ کسے ویلے ہونے تے مرکز تک آپ یہ ہونے آ جاتے حضور کوئی نہ آئے، جدو ہو گئی نا رات تے مولا علی سرکار بیٹھیا بھئی ہے بندہ کلا بیٹھا ہے، سویر دائی نہ کسے پوچھیا نہیں، پانی روٹی دی تے بیٹھا ہے، نہ اس کسی نہ گل کی دی، سرکار فرما دے لیا ہے کہ خیر نہ بیٹھا ہے۔ عرض کیتی جی میں منزل دی تلاش منزل دی تلاش سرکار فرمایا لبیا منزل جی نہیں لبی، فرمایا گھر چل مولا علی سرکار گھر لے گئے، کھانا کھلایا، بستر سلا دی، سویرے ناشتہ کروایا، جا بھئی دور منزل وہ سویرے آئے بندے اتھے کعبے وچ ہر وقت آن جان ہوندا سی، رونق لگی سی، لیکن انہاں کسے تو پوچھیا نہیں کہ محمد کون نے تے نبی کون، ڈرتے شام ہو گئی، سارا دن حضور کوئی نہ آئے، مولا علی نے مول پوچھیا بھئی بیلیا منزل ملیا، انہوں نے کہا جی نہیں ملی، سرکار فرمایا مڑ چلیے، سرکار گھر لے کے کھانا کھلایا، سلایا، ناشتہ کرایا، سویرے اٹھے تو مڑ تریجے دن آگے بیٹھ شام ہو گئی، حضرت علی کی ڈیوٹی تھی جناب ابو طالب کی طرف بطوسا شامی ہر چیز بیٹھی، کیونکہ متولی سن کا بچنا وہ شامی موڑ آگا مولا علی، ہاں بھئی بیلیا منزل ملیا، انہوں نے کہا جی نہیں، سرکار فرما دینا مڑ گھر چل، سرکار گھر لائے گا، کھانا کھلایا، بستر دکھا، تے تریجے دیں پھر بندہ کچھ مانوس ہو جائے، جڑے گھر بندہ ترائے دیں روے انہوں نے کچھ ٹاکا لے جا، سرکار پوچھا بھئی یہ پسند کریں تے میں دس سکتا ہے میں تیری منزل ہے کہ جڑی تو ڈھونڈنا چاہنا ہے تے لبنوں ہو رہی، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ منزل میری، انہوں نے کہا یاری میری منزل تے ہے دستا ہے، پر سنے انہوں نے نا لیا مار دے، سائیں فرمایا نہیں مار دے تو گل کر، اس نے کہا جی تسی جی بڑے قریب مہربان لگ دے ہو تو میں دس دینا، میں جڑے نبیاں نے جڑے بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا میں اس شخصیت کو ویکھنا چاہنا تے پرکھنا چاہنا تے کلمہ پڑھنا چاہنا وہ نبی ہیں یا نہیں تے میں بھی کوئی انہاں دا مرید ہونا چاہتا، مولا علی سرکار فرمایا منزل دے نیڑے تو تے توڑ پڑے اپنے سویر ہو لین سویرے سے لے چلا، سرکار نے رات کو سو گئے چلو مطمئن ہو گئے بخیر آئی ہے، مار تو بھی بچ گئے ہیں، تپڑ بھی توڑ جا، سویر ہوئی حضرت علی نے فرمایا اٹھ بھی بیلیا، ناشتہ کروایا آپ چلیے، فرمایا کہ تو میرے پیچھے ٹوٹ جاؤں میں تینوں حضور تک لے چلا، آپ نے غور نہیں فرمایا گل دے وچ گل آئی، جیڑا علی دے پیچھے ٹر پائے وہ توڑ حضور کو پڑ جاتا ہے، پتر گل دی سمجھ آئی ہے نہیں ہے، جیڑا میرے مرشد علی دے پیچھے ٹر پائے وہ توڑ پڑ جاتا ہے، میں اپنے بچے نے دسنا کہ سان یہ ناز ہے کہ اسی مولا علی دے مرید، سانو یہ الحمدللہ یہ ناز اس گل سے کہ اسی مولا علی دے مرید،
جی اور بھی بڑے بڑے بزرگ نے جنہاں نے لوگ مرید نے سونے نے افضل نے ساڑھے تو چنگے نے لیکن انسان نے اس گل تے ضرور ناز ہے کہ اسی مولا علی دے مرید جیڑا بندہ بھی ساڑھے سلسلے وچ بیٹھے وہ مولا علی سرکار دا مرید ہے باقی ساریاں کڑگیں نہیں گل ساری مولا علی سرکار دی عزیزہ نری وقار اسید اس گل سے الحمدللہ رب العالمین ناز کرنے مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا جندہ مرشد کر ہوتا ہون جماعتاں ڈھیر ساریاں نے بڑے لیکن مولا علی دے مرید صرف سنی جی میں مولا علی سرکار دا مرید دا مرید دا پتر ناز کر اور میں یہ جڑا کلام تو میں سنا رہا ایک کافی لمبا سارا کلام ہے اور میں خود لکھے اور میری یہ خواہش ہے کہ جدوں حشر والے دن مولا علی میں نظر ہون تے میں اردو بھی پڑھنا نصیب ہو جدو حضرت علی جنت پہ بڑھتے ہوں تو جنت حضرت علی بڑھنی تو جدو حضرت مولا علی جنت پہ بڑھتے ہوں تو میں اگر جان لگ جاتے بندے پوچھنے میں تو ہوتے خیر نہ کہہ جانے تو میں آکھا بھی ساٹھے مرشد نے کہا جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مرشد میرا علی مولا میرا مصطفیٰ ہے میرا پیرا علی مرشد میرا علی مولا میرا علی توجہ ہے یہ رب قدر سگی تو آپ نے فرمایا میرے پتر بھی اللہ توڑ لے جا پیچھے اڑ پہ اگے مولا علی اڑ پہ ٹردیاں حضور جس گھر موجود سن اس گھر پڑا جدو اتنے پہنچے دروازہ کھولیا اور کیا منظر اور سمائیں جدو پہلی باری حضور بیٹھے عزیزہ نبی وقار جدو بھی بندہ بیٹھے بندہ سوچتا ضرور ہے کہ بندہ کی بات ہے کچھ بندے بول چھڑتے کچھ بولتے نہیں کہ بندہ کی بات ہے حضرت جناب ابو ذر نے بیٹھے حضور دا چہرہ بیٹھ کے فرمایا لیس ھذا الوجہ بکذاب جھوٹے دے منہ ایڈے سونے نہیں ہوندے جدا یار دا چہرہ سونا ہے عزیزہ نبی وقار محمد علی ظہوری فرما دے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کیسا سما پہلی نظر کے چہرے پڑی ہوگی جب پہلی نظر کے چہرے پڑی ہوگی محمد علی محمد رحمو شیشہ دل سے میلا کبھی ہوگا تصویر محمد کی جس
اگر کسی بھی فریم میں تصویر لگی ہوئے تو گٹا مٹی پہ جاندے ہیں انہوں صاف کرنا پڑتا ہے. محمد علی دھوری فرماتے ہیں کہ دل دے شیشے میں تصویر یار نہیں ہوئے بیڑا ہوئی نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں وہ شیشہ اے دل ہم سے میلا کبھی ہوگا. پتر دنیا کا غم لگ جاتا ہے کوئی نو کسی نو کوئی غم نہیں کسی کوئی غم نہیں کسی کوئی غم نہیں. یہ لا یحزنون شامل ہونے کوئی نہ ہوئے. پتر دا طریقہ ہے اپنے دل کے شیشے کی یار کی فوٹو جڑ لے. اللہ اکبر تیری صورت یہ بڑی ہوئی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا نظریں چکائی دیکھ لی وہ شیشہ یہ دل ہم سے میلا کبھی ہوگا. تصویر محمد جس دل میں جڑی ہوئی. اور ایک بڑا کمال اللہ بولے محمد علی ہو رہے آپ فرما دیں کہ دو بندو کی جان نکلن لگے. بسا اوقات بندہ بیمار ہو جاتا ہے کوئی بیماری پتہ نہیں کس ویلے سائیاں ساتھ لینا نہیں ہے کی پتہ ہے کس ویلے سے ادرا کی سائیاں کہنا آپ تیرا گڈی چلان دا بیڑا ہو گیا تو بندے لے بیڑا ٹوٹ جانا ناڑا. وہ پھر جڑے کوڑ ہوندے نے آدھے کوئی چارہ کرو کوئی ڈاکٹر لیاؤ کوئی گولی دیو کوئی ٹیکا لواؤ کوئی مٹھیاں بھرو کوئی دیاں تڑیاں بڑھو کی ہے کوئی چارہ کرو. محمد علی ظہوری عاشق رسول آپ فرماتے ہیں چارہ کوئی کرنا ایک نات سنا دینا ناچیز ظہوری جب چاہے چلی ہوگی. مجدو سرکار فرمانا مجدو جان نکلی ہوئے تو اور چارہ نہ کرے رہے حضور دی نات سنایا ہے. یہ لے کے جدو چلے گئے تو سرکار دی بار گئے چکے کہ فرمانا نہیں ساز الوجہ بالکسا ایڈے سونے ہوں کوڑیاں دیکھ نہیں کچھ فیصلے تے بندیاں نو منہ بیٹی کر چھڑنے ہوتے ہیں جیسے سیانے بندے ہوتے ہیں اندے جھوٹیاں دے موت نہیں ہوتے ہاتھ کیتا سونے بیعت کرو. پنجمیں بندے حضرت ابو ذر نے جنہ حضور کی بیعت کی تھی. 4 شخصیات کا کلمہ پڑھ چکی ہیں سن. پنجمیں حضرت ابو ذر سرکار میں نے اس قافلے میں شامل کرنا. جدو قافلہ عشق و محبت قافلہ اسلام دے اندر داخلہ لے لیا کہ حضور نے قرآن پاک سکھایا اس ویلے عبادت دے طور تے اجے صرف قرآن مجید ہی نماز اجے آئی روزے حج زکات اجے نہیں سکھایا. حضور نے قرآن سکھایا اور فرمایا واپس چلا جا اپنے قبیلے جنہ چر اسلام عرب کے غالب نہ آ جائے تو واپس نہیں آنا. 17 سال ابو ذر مرشد کو دوبارہ نہیں گئے حکم جواب نہیں آنے. 17 سال نہیں ہے. اللہ کہ حضور نے فرمایا یا ابا ذر زر غیب. ابو ذر کدی کدی ملیا تھا حضور خیر فرمایا کدی کدی ملیا محبت ودی. اے بات دی گل ہے جدو 17 سال بعد ملے تو وہ اٹھنی نہ ہر وقت اٹھی بیٹھے رہنا حضور نے فرمایا یا ابا ذر زور غیب. اے ابو ذر پتلا پتلا ملیا کر تو ایتھے بیٹھا رہنا. ہائے ہائے ہائے
بھائی دیوانے ہو گئے ذرا جدو سائیں فرمایا آبا ذر تو بندے مڑ سارے بیٹھے آئے ابو سویر ہوئے حضور بیٹھے سنتے کافی دیر لگ گئی فرماندے میں بلال ابو بکر نہیں آیا بلال ابو بکر نہیں آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ اپنے ڈیرے تک چلے گئے فرمایا جاؤ ان کو لا کے لاؤ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو نبی پاک سرکار فرماتے ہیں ابو بکر اگے تو اتنی دیر تو کدی نہیں لائی اتنی دیر کیوں لائی عرض کی تھی سونے تو سکال آپ ہی فرمایا گھٹ ملیا کرو تو تواڈے حکم دے تے تعمیل کر لیا نا میں موڈیرے تے ٹر گیا میرے نبی پاک سرکار آپ نہ کھجو سو آ گئے فرمایا ابو بکر دوجیاں نو آنکھیا تینوں نہیں آکھیا کہ تو انہیں وقف لڑ لیا پیار دیاں بھی منزلہ ہوتی ہیں محبت دیاں بھی منزلہ ہوتی ہیں عشق دیاں بھی اپنیاں تھاما ہوتی ہیں حضرت ابو ذر حضور نے فرمایا کہ تو دوبارہ نہیں ہونا 17 سال نہیں آئے غزوہ خندق دوبارہ پتر دی ڈیوٹی لا دی تھی کہ تو حضور دے اٹھ چرایا بیوی دی ڈیوٹی لائی تو حضور دے گھر خدمت کیتا کرتے آپ حضور دی خدمت کرنا لگا اے پھر اگر گل طویل ہے جی میں بھی گل کن سنانی ہوں وہ کہ وہ ناکھیا میں 17 سال میں نہیں آنا میں حضور نہیں آواں گا پر میری ایک خواہش ہے حضور نے فرمایا کی عرض قدر سنیا جی اجازت ہے ہوتے جڑے کافر بیٹھے نہ کعبہ شریف میں انہوں تو اٹھا قرآن سنانا چاہنا غور کرنا ذرا حضور فرمایا ہوتے ہیں مارن وہ بڑے ڈاٹے میں تو مری نہیں عرض کی تھی سونے دل لے یہ بیک والی میں تو اٹھے نہ تے مار لو جناب گل ہے بے جرا بیتے اور کرو بھئی اے وہ بندہ ہے جڑا ترائے دے بیٹھا رہا ہے کہ کسے تو پوچھتا نا کہ محمد کون ہے اتنے ڈرتے ہیں آج فرماتے ہیں کہ میں اجازت ہے میں انہوں نے سننا ہے جو مار دے مار لیں یہ وچ تبدیلی کیڑی شہری ہے ابو ذر وہ یہ پیڑا آگ نائی بڑی ہون آگ بڑھ گئی ہے بے خوف ہو گئے جب اندر عشق آپ نے سمجھ آئیے اے وہ مسئلہ جنہا میں شروع کی تھا پیڑا آگ نائی بڑی جدو کسے کو آئے سائیاں کو سے بڑھ گئی ہے کہ ہونا تو سونے ہمیں سائیاں فرمایا مارن ہونا کہ جی سائیڈا دے گئی سائیں مسکرا کے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جا پاڑا کعبہ شریف میں سین جائے اور فرمانے میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین مارنا شروع کر دیتا یار دے نام تے مار بھی کھانے یار دے نام تے مار کھان بھی چاہ سکتا کریے موڑے بھی پتا ہوئے بھئی یار راضی ہوتا ہے مار کھاتی مار دے پیسے کپڑے تار ہو گئے وجود لو لہان ہو گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چاچا انہاں بندہ پہ کیا کیا پوچھا بھی اس بندے دی سیان ہے یہ بندہ کون ہے مکیالے آکھیا نہیں انہاں فرمایا کہ اس بندے کو جو ہو گیا تھے آجے رہتے اسی قافلے تجارت دے شام لے جاندے وہ خیر نہ لگا نہیں لگنے لگا قبیلہ راہ تے بندے کو جنہ کو چھڑ دے تے بندے ہم تجارت بڑی پیاری ہے انہاں چھڑنا انہاں کیا بھئیا یہ تے کندے کو لائیں دسیا جی میں محمد مصطفیٰ سرکار دا غلام انہاں پڑیا تے توڑ لے گئے کوئی سونے آئے اس بندے کو سمجھاؤ یہ جان کی انہاں نہ لے دے توجہ ہے حضرات حضور نے فرمایا پتھر گرم کرو تینوں ٹکور کرو فرسٹ ایڈ
انہاں جدوں ایک باری دوبارہ فریش کیتا واللہ کتاب میں لکھیا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک باری میرا مڑ جان تے دے ہائے واہ عشقہ میں تیرے صدقے جاواں تو بندے نو کتوں پھاڑ کے کتھے لے جا ایک باری سویا میں موڑ اجازت جا سائیاں فرمایا مارن کی سویا ساڈا دل یہ جتنی مار ابو ذر کھاتی ہے انہیں مقام اللہ اونچے کرتا گیا عزیزان علی وقار گئے نے قرآن پڑھ دے نے فرمان نے آمین والکتاب بندہ بڑا قرآن پڑھتا ہے انہیں پھر مارنا شروع کرتا حضرت کاس پھر چھڑا لیا تو حضور کو لے گئے حضور فرمایا ہوں نہ کہ سونے ہوں میرا چاپ چھڑاؤ گل سمجھو سونے ابو مارن کا حکم تو سن دن دے ہوئے توڑا مرید لگے یار عزیزاً لیوکار پاؤ بولے یا فرمان میں جس منزل سے پسینہ آوے تے پسینے دی بو آتی ایک مائی سی ام سلیم وہ جورتاں بڑیاں کرمال اللہ والے محبت کرتی ہیں اللہ والے پیار رکھا وہ حضور والے پیار رکھا بڑی محبت کرتی تے حضور ہر روز 12 بجے انہوں نے گھر جانا اور جڑا 12 بجے دا سٹیج جنوں عربی ایسے اردو اچھ کیلولا سدا یہ حضور انہوں نے گھر فرما دیا تھوڑا جیسا حضور انہوں نے گھر روزانہ جانا انہوں نے ایک بستر صرف حضور واسطے رکھا اے محبت اے ادامہ سی صحابہ کو اسی کیا نا پیر ہونی رضی اللہ برتن آ لیا میں فلانی جہاں آ لیا میں عزیزہ بڑی حضمت ساڑی کی تھی بھئی میاں اے ادامہ صحابہ کو اسی کون ہے بستر صرف حضور واسطے رکھے تھے حضور ہونا انہاں بچھا حضور انہوں نے گھر سنگار حرام مجھے بھی گل بسو ایک دن گرمی حضور سکتے پہ تے آپ پسینہ آیا حضور نے پسینہ سسا حضور نے پسینہ آیا انہوں نے کیا پسینہ حضور دا مائی کرمالی دے دلے کی خیال آیا انہوں نے ایک شیشی ایک لکل لے جتے جتے حضور نے پسینہ آیا انہوں لا کے کون دے ویچ گیا پانا تو اس حرکت نال پھر جاگا انہوں نے جب ایک بار یہ کیتا تو انہوں نے حضور اٹھ بیٹھے حضور نے فرمایا انہوں نے سنے ایک ہی کرنی عرض کیتی یا رسول اللہ خوشبو واسطے پڑھا پسینہ اتار واہ عشقہ تو کڈے کڈے ورڈ سکھا لکھا حضور نے منع نہیں کیتا انہوں نے فرمایا لکڑ نہیں وہ جلی انہوں نے چھوٹی کیسی حضور نے اپنی اکنائیاں تو ہیں لا کے فرمایا لے جا وہ پھر خوشبو نہ یہ شادی ہو گیا تو نہ شادی چلائی تو جدو لگ دی جائے جدی شادی ہے بچے کی جدو لگ دی جائے تو خوشبو ہو گئی یہ عشق میں بڑے بڑے مانڈ سکھائے یہ بڑھ گئے بڑھنا میں آنا سبق پڑھا ہے حضرت غادی الدین شہید ایک قوم دے درخان ایک بڑی کیڑی ہی قوم ہوتی وہ جاٹ دبکائے دبکائے تے ووٹ کے شہر کو جاندے
جٹ مڈاٹے ہوندے غصے چوسے ہولے بس اڈا قلعہ نو بنایا ساڈی کلی نو بنائی ساڈا رانج نو کیتا وہ مڑ کے چھوڑ دے کوئی نہیں باڑا کسی طرح کیتا اپنے بانڈے میں جڑے جگرے چپ کر کے کسی ملے گھر جا کے پیا دس ہونا کس پہچاننا بھئی ایک شریف قوم اینا بیچوں ایک حضرت خاضی علم دی بھی ہے انہوں دی سیرت میں چلی کیا ہے کہ وہ بھی بڑے شریف ہے انہوں کبھی اطاعت کر کے کسی نڑگالی نہیں انہوں ایک تقریر سنی عطا اللہ شاہ بخاری تو چورا آتے لیا تو بندن گرے بانے کو پھدے آتے چھڑیا ہو جائے اس لیے اللہ پاک چھڑیا سوال مرائی ہوئی کہ ایڈے شریف آدمی جتنا غصہ کسی بار ایڈا شریف آدمی ایڈا بے خوف کی میں ہو گیا جواب شاہ جی بے خوف نہ ہوئے اندر عشق رسول آ گیا جدو عشق رسول نہ بندہ خوف زدہ جدو عشق آیا وہ سارے ڈر لا چھڑے حضرت بلال غلام ہے غلامہ کا کام نہیں ابو بولنا جیتے مالک کھارنا تو کھڑیا رہا لیکن بلال تبتی رہتی لٹا کے دعا دے اب کلمہ چھاٹ تو بلال چھڑیا وہ مار دے دیا ہے تکلیف بھی دے دے ہے حیران ہوں دے ہے بندہ ساڑھے کے چونہ اسی مار کے پہ رہے ہیں باولی پڑھنا یہ آواز بھی ساڑھے سکھنا ہوئی نہیں کرتا ہے رویا کی انہوں نے کوئی جا پتا ہوں جتوان پتا لگے لون ہویا کی کہ کوئی نہیں تو نہیں پتہ لگا جب بلال کی ہویا بلال دے اندر رسول اللہ دا عشق آ گیا عشق کی خوبی یہ بے خوف کا چھڑا ہے موت کی آنکھیں اکھا پاک گل کرنا بال صرف کہنا ہے عشق موت کی آنکھیں اکھا پاک گل کرنا سکھانا ہے یہ عشق آبا سلطان رحمت اللہ علیہ فرمان بسم اللہ دے حضرت ابو ذر غفاری بھی آئے صحابی انعام میں عشق رسول دا مقام ایسی کہ مولا حسن تے مولا حسین انہوں نے اپنا چچا سچے ہے بلال حبشی سی لیکن جدو مکہ فتح ہویا ہے تے حضور نے فرمایا بلال کتھے جی آقا میں حضر فرمایا کعبہ دی چھت تے چڑھ جا کعبہ بلال دے پیران دے ہیٹھ آیا ہے کہ صرف عشق دی وجہ تو آیا ہے اور کوئی وجہ اسی تے منہ طرف کعبہ شریف دا آگ کے نماز پڑھنے ایڈا شانہ والا کعبہ بلال دے قدمہ دے ہیٹھ کیڑی گل تو اے عشق ہے فقط بس سنیے اور سمجھیے اے عشق نا علم دین دی لاڑی نا علم دین عالم نا علم دین حافظ نا علم دین کسی بڑی ذات قبیلے دا ایک حافظ ایک عالم ایک سید لکھا مریدہ دے پیر موڑ بس دے سید جدو سرکار آیا تے بندیاں آتے ہیں چہرے تو کپڑا ہٹائیے تو سن زیارت کرنی ہے تے سائیاں فرمایا چہرے تو نہ ہٹاؤ یہ دے قدمہ تو ہٹاؤ میں دے قدمہ دی زیارت کرنی
بندیاں قدمہ تو کپڑا ہٹایا تو مڑ دنیا میں بڑا عجیب منظر ویکھیا سید بادشاہ دے ہونٹ میں تے غازی علم دین دے پیر میں سرکار جدو پیر چومے تے بندے آکھیا با حضرت ساری دنیا تے دا منہ چوم دیئے تسی پیر کیوں چومے نے فرمایا منہ تے دا چومے ہیں رسول اللہ نے اور عدب دا تقاضا ہے کہ اسی یہ دے پیر چومے ساڑا پیر چومڑا بڑھا کیونکہ منہ دا رسول اللہ چومے کیونکہ اس مرتبہ یہ اتنا بلند عزیزہ نبی بکار غازی المدین شہید کا عشق بول کے سبق سے او جلال آنا والے سنگیو ایک کمال میرا نہیں کمال حضور دے عشق دائے ایک عشق دا کمال عشق لگا ہے علم دین عشق اتنا اوچیاں کیتا ہے عشق اتنا بے خوف کیتا ہے فرمانے نے خس خس کیتا قدرے میرا میرے صاحب بڑیا میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے میں چڑھا عزیز تو عشق بے خوف کرتا ہے اے بندے ڈر نہیں رہنے دیتا تاں بندہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہوں دے زمرے میں شامل تو عشق لگتا کہ میں عشق والے کو بھویے تے عشق لگ جاتا ہے بھائی میاں اے بھولے فارغ دے کو گلاب اے لے گئے کپڑے ویچ 5 منٹ رکھ دے اس تو بعد گاڑ کھول دیو کپڑے اپنے نانا لاؤ وچو خوشبو آئے گی کیوں آئے گی خوشبو والے کوڑ رہے ہیں صبح میں عشق والے کوڑ رہے ہیں دوسری کسرت نال حضور دے درود شریف پیش کریا جس وقت میں اتنے ٹائم ملے حضور دی بارگاہ وچ درود پیش کریا کرو نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ تانوں روحانی فیض حاصل ہو باقی سارے فضول ہوئی تے فوش ہوئی نالو تے ادلیاں ادلیاں گلاں نالو حضور دیاں گلاں کریا حضور دیاں گلاں کریا مائیاں گھر دا کم کرن عورتاں تے حضور سرکار تے درود پڑھ دیا گلا کلام دی بجائے گالاں کٹن دی بجائے ایک دوے نال گپاں مارن دی بجائے میریاں مائیاں بہناں حضور سرکار تے درود پڑھدا رہیا نماز پڑھتے راتے صبحائیوں سنگیوں
سارے سنگی جڑیاں پریشان رہنے پریشانی دا حل درود شریف پریشانی دا حل نبی سونے تے درود پڑھیا پریشانی دا حل نماز پڑھیا نمازی ہو جاؤ گے تو اللہ پاک سارے کام سیدھے کر دے گا جڑا بندہ نمازی ہو جائے وہ کام سارے سیدھے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ بھی سیدھا ہو جاؤ جڑا آپ سیدھا ہو جاؤ گے کام بھی سیدھے تو بھائی میاں نمازی ہو جاؤ نماز تسی اندازہ جاؤ کہ حضور دنیا تے تشریف لائیں تے جڑا سارے کچھ بڑا کام کیتا وہ سجدہ ہے میلاد دے مصطفیٰ کی سبق سے بڑا عمل حضور نے سجدہ کیتا ہے تو امتی نو سجدہ کرنا چاہیے تو عزیز و ساتھیو اپنے آپ نمازی بناؤ یہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرو کیسی نمازی ہو جائے جڑا بندہ آتا کہ میں حضور سرکار نے کہا کہ صحابہ تھا جڑا بندہ دیڑی ہے 5 باری نابے ہوگا تو محل رہا انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اور میں ابوے کو نہر لنگی ہوئے بندہ 5 باری نہر نہیں حضور کہ آپ نے فرمایا نماز دی مثال اس نہر دی جڑا بڑا 5 ویلے نہ لیندہ ہے جڑا 5 ویلے نہ لیندہ ہے وہ گناہ ماں دی محل ہوگا تو نہیں رہنی لے تو دوستو سنگیو اللہ کریم تو اللہ سارے سے راضی ہوئے بندہ ہے نا چیز نہیں غلطی اللہ معاف فرمائے صحیح گل میں غلطی ہوں دے تو اللہ عمل کرنے والا بنائے